کرتا ہے، تجھے حسین زمانہ سلام کرتا ہے، تجھے حسین زمانہ سلام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جن پر اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، جن سے محبت و مودت اور جن سے ہدایت حاصل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، وہ خانوادہ آج 9 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں جس آزمائش میں مبتلا ہے، اس آزمائش کو دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناز والے، آپ کے لاڈلے، آپ کے شہزادے، جی ہاں، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جو جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے والد کی طرح آنکھ کھول کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کو جب گھٹی دینے کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب دہن سے گھٹی دیتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے نام رکھنے کا جب وقت آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام تو خود رب کائنات نے رکھ دیا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جنہیں جب سواری کرنے کا جی چاہے تو نبی دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سواری بنتے ہیں اور سوار میرے امام ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ حسین واہ کیا شان ہے تیری، کیا اعلیٰ سواری ملی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو نے سواری اعلیٰ دیکھی، تو نے یہ نہ دیکھا اس کا سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کا چوڑا بھی جنت سے منگوایا جاتا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کا پھل کھانے کا جی چاہے تو جبرائیل جنت سے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ارے کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں مدینے کی گلیاں گواہ ہیں، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوشی مبارکہ پر سوار فرما کر اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ارے کون حسین؟ وہ حسین جو سجدے کی حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشی مبارکہ پر سوار ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ محبوب اپنا سجدہ بڑھا دیجئے، کہ جب تک حسین خود آپ کے دوشی مبارکہ سے نہیں اترتا تب تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اور یہ تصویر بڑھا دی جاتی ہے، یہ وقت بڑھا دیا جاتا ہے، یہ تصور حسین بڑھا دیا جاتا ہے، اور 72 کی تصویر جب پوری ہوتی ہے میرے امام تب دوش مبارکہ سے اور پھر نیچے اترتے ہیں۔ ارے کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے بارے میں ابھی ذرا سا شائبہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہیں، اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر فیصلہ برابر کا فرما دیتا ہے۔ ارے کون حسین؟ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ ہاں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ارے کون حسین کہ شاعر لکھتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جب دروازے پر سائل مانگنے آتا ہے تو اتنا عطا کرتے ہیں، اسے دوبارہ کبھی مانگنے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ ارے کون حسین؟ وہ حسین جو خود روزے کی حالت میں ہے، افطار کا وقت ہے، دروازے پر سائل آتا ہے، اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتے ہیں۔ ارے کون حسین؟ ارے وہ حسین جن کے ناز میرے رب نے خود اٹھائے ہیں۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہیں کہ شاعر لکھتے ہیں خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب
مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، شبر سے چل شبیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا اور حسین ہے۔ جی ہاں، آج تذکرہ ہوگا امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ اور آپ کی شان اور آپ کے فضائل و کمال کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور آپ ترجمان جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب پاکستان کے ہیں۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر، ماہ محرم الحرام کے خاص ایام ہیں، اور بالکل یہ خاص ایام کا جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو پیارا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بے شک۔ اللہ مالک لم یزل کا بے حد و حساب کرم اور اس کی عنایات و اکرام کا بے پایہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم، رحمت دو عالم، نور مجسم، امام الانبیاء، سیاہ لامکاں، تاجدار مدینہ، تاجدار عرب و عجم، رحمت انس و جاں، آقا کائنات، مولا کائنات، ملجا کائنات، ماوا کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، نور مجسم، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر خود میرا مالک درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کر رہا ہے۔ اور قربان جاؤں میں حسنین کریمین طیبین طاہرین پہ، نبی کے اس مقدس پاکیزہ برگزیدہ گھرانے پہ، خانوادے پہ، جن پر خود رب بھی درود پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسے ہماری تو نماز اس ٹائم، فرض اس ٹائم مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھتے۔ تو محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد سے ہماری نسبتیں ہیں۔ اور آج محرم الحرام کا یہ ماہ مقدس، جیسے ہی اس ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و روح پر وہ تکلیف اور اضطرابی کیفیت چھا جاتی ہے جو ایک مسلمان اور کلمہ گو کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ کیونکہ فضائل اہل بیت کی بات ہوئی تو الا المودۃ فی القربیٰ کا مقام بے شک بے شک بے شک رب کریم نے اپنے قرآن مجید میں ہمیں بتایا، حکم فرمایا کہ نبی کے گھرانے سے مودت کرنی ہے۔ بالکل۔ تو ہر مودت کرنے والے دل اضطراب میں آ جاتے ہیں
جب یہ ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان سے پیارے، جگر کے ٹکڑے، جگر پارہ رسول، جگر پارہ بطول، بالکل جگر پارہ نور نظر مولائے کائنات، نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پورے گھرانے خانوادہ اہل بیت نے وہ عظیم قربانی اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے دی، صدیاں گزر گئیں، آج بھی دلوں میں بھی حسین ہے، بالکل روحوں میں بھی حسین ہے، بالکل نگر نگر گلی گلی ہر دنیا کے مذہب میں حسینیت ہے۔ بالکل ایسے ہے، حسینیت صرف ایک نام نہیں ہے، ایک پیغام ہے باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا۔ بالکل تو یہ ماہ مبارک بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، تو محرم کا چاند نظر آتے ہی مومنوں کے عاشقوں کے دل تڑپ جاتے ہیں کہ نبی کے نواسے کی قربانی یاد آتی ہے، اور ہر سال ہم یہ ایام بڑے عقیدت، بڑے ادب، بڑے احترام اور بڑی محبت سے مناتے ہیں۔ جو وہ درس دے گئے اس کو زندہ کر کے مناتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رب کریم نے الا المودۃ فی القربہ کا حکم دیا کہ نبی کے گھرانے سے مودت کیجیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ ایسے ہی محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس سے بھی محبت ہو اس کے بغیر بندہ زندہ رہتا ہے، مر نہیں جاتا۔ اور مودت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر سانس باقی نہ رہے۔ اللہ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ پانی سے جیسے ہی مچھلی کو آپ نکالیں تو وہ مر جائے گی۔ تو ایمان والے کے دل سے جیسے ہی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جانثار صحابہ کی محبت نکالے تو وہ ایمان ہی نہیں رہے گا۔ بالکل تو اسی طریقے سے میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے خود فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے۔ باپ کہے میں بیٹے سے ہوں، یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ بالکل تو میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو ان سے محبت کرے گا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ تو اللہ سے بھی سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کا پیارا ہے، جو حسین کا لاڈلا ہے، جو حسین کا محب ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ عظمت و شان میرے نبی نے خود حسنین کریمین کی، رب کریم نے خود اہل بیت اطہار کی شان ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضیلتیں اور عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت اہل بیت کسی ایک مسلک کی نہیں ہے۔ بالکل جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، اس کی خون میں، اس کے کلمے کی تاثیر میں حسنین کی محبت اور ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت شامل ہے۔ بالکل بالکل ایسا اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل ایسا ہے۔ تو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو مخصوص فرما دیا کہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان اہل بیت میں حسنین کریمین کے ساتھ، کیونکہ حسنین کریمین اولاد ہیں، آل ہیں، ان کے جو والدین ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والدین سے جس حد تک، جس قدر محبت، اس میں مولا کائنات بھی آ گئی، اس میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک بھی آ گئی، دونوں کے ساتھ الگ الگ اپنی اپنی جگہ جس قدر محبت کا اظہار پیارا کا علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر یہ تو یقیناً ایسا ہے نا، آج کے دور میں بھی ایک بڑے کہاوت کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، ایک کہاوت کہی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے والدین کے ساتھ محبت کا معاملہ رہا، جو ان کی شانوں کا اظہار پیارا کا علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً روایات میں ہوتا رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کس طرح سے ان کی حسنین کریمین کی شان پاک کی تعبیر ہوتی ہے۔ دیکھیے، مرشد کامل ہو تو مرید کو کامل بناتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اگر اس شاگرد کی قابلیت اس کے استاد کی قابلیت میں چھپی ہے، ایسے ہے۔ اولاد نیک ہوگی تو تربیت ماں باپ کی کہلائے گی۔ بالکل۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب، اللہ اکبر، بے شک۔ فاتح خیبر، شیر خدا، اسد اللہ، خلیفہ چہارم، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان، جو عظمت، جو مقام ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور ان کی عظمت و شان کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کے نکاح میں ملکہ کائنات آئیں، سیدہ عالم آئیں، خاتون جنت آئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک آئیں، بے شک بے شک۔ حضور کی نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کاملہ اکملہ عالمہ فاضلہ، یہ سارے مقامات جہاں ختم ہوتے ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ جگر پارہ رسول، جس کی تعظیم کے لیے کونین کا مالک خود اٹھ جائے، اللہ اکبر، بے شک۔ کائنات ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور تعظیم کرتی ہے۔ چرند اور پرند، پہاڑ میرے مصطفیٰ کو جانتے ہیں، بالکل۔ اور وہ کائنات کے مالک کے مختار محبوب خود جس ہستی کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اکبر۔ اس سیدہ کا تعارف اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جن کے نکاح میں آئیں، وہ مولا حضور کے چچا زاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں، اور جن کی میں کہا کرتا ہوں ماں سیدہ خاتون جنت جیسی ہوں، والد جن کا مولا کائنات جیسا ہو، نانا جن کا امام الانبیاء جیسا ہو، تو بیٹا تو حسین پیدا ہوگا، پھر اللہ، تو بیٹا تو حسن ہی ہوگا۔ بالکل تو بالکل۔ یہ مقامات، یہ تربیتیں، اس آغوش بطول کا کمال تھا، یہ اس ماں کے دودھ کی تاثیر ہے جو میدان کرب و بلا میں سیدہ حضرت سید امام علی مقام حضرت امام حسین نے سر کٹوا کر، گھر کٹوا کر، بچے ذبح کروا کر، علی اصغر، علی اکبر، اون، محمد، قاسم، دین بچایا ہے۔ یہ سیدہ کی گود کی آغوش کی تربیت کا کمال تھا، جو صبر و رضا کے پیکر میدان کرب و بلا میں سید امام حسین کی ذات بنے، اور آپ نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اگر پہاڑ بھی ہوتے تو وہ بھی لرزاں ہو جاتے، وہ بھی چھوڑ جاتے۔ تو قربان جاؤں ان ماں باپ پر جن کی آغوش ولایت سے بچہ جو پیدا ہو وہ حسین بنتا ہے۔ بے شک بے شک ایسا ہے۔ اور یہ حضرت مولائے کائنات کی شان ہے کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں
تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے حضور آقا علیہ السلام کا چہرہ، آپ کا جلوہ انور دیکھا ہے۔ 4 دن تک جی بالکل بالکل، 4 دن تک آنکھیں نہ کھولی، اور جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے پیارا آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، اور پھر یہ روایت باقی رہی ہے، حسنین کریمین تک یہ روایت یوں ہی چلی ہے۔ آپ نے بھی جب آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلے حضور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو گھٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی ملی ہے۔ یہ وہ ذاتیں کہ جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ان کا نام بھی جنت سے آتا ہے، ان کا نام بھی خود رب تعالی رکھتا ہے کہ ان کا یہ نام رکھا جائے گا۔ یقیناً یہ بالکل ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جب شان مولائے کائنات کی، جب شان سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہو تو یقیناً اولاد بھی حسنین کریمین ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت دحیہ کلبی، خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور خوبصورت اتنے کہ جن کی خوبصورتی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود متعارف ہوتے ہیں۔ میرے آقا خود جن کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حسن بڑھا دیا ہے، جمال بڑھا دیا ہے، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے میرے محبوب دعا فرمائے کہ اے اللہ یہ اگر کافر ہے، اس کا حسن ایسا ہے کہ جو جہنم میں نہ جلے، یہ دائر اسلام میں داخل ہو جائے، اور پھر ان کا آنا، تشریف لے آنا، دائر اسلام میں داخل ہونا، اور پھر اس رمز کو سمجھ لینا، اس نقطے کو سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو بس پھر کیا کرنا ہے؟ حسنین کریمین کو راضی کر لیا جائے، ان کو خوش کر لیا جائے۔ کیوں؟ بارہا تواتر کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوئے سنتے آ رہے ہیں کہ میرے آقا بار بار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ تو یقیناً جب آپ یہ راز جان گئے، نام ہے حضرت دحیہ کلبی ان کا، تو پھر کیا ہوا؟ جب بھی آیا کرتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسنین کریمین موجود ہوا کرتے تھے، ان کے لیے پھل لے آیا کرتے، سیب لے آیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت پیارے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ میرے محبوب کو وہ صورت پسند تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روز حضرت دحیہ کلبی کی صورت جب تشریف لائے، حسنین کریمین یہ بات نہ جانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہے یا پھر دحیہ کلبی خود تشریف لائے ہیں، بس وہ یہ جانتے تھے کہ دحیہ کلبی جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے سیب لے کر آتے ہیں، آج نہیں لے کر آئے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا کہ آج آپ آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے تو بات سمجھ میں نہ آئی، جب میرے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل تم دحیہ کی صورت آئے ہو، اور دحیہ جب بھی آتا ہے ان شہزادوں کے لیے سیب لے کر آتا ہے، تم نہیں لے کر آئے، تو قربان جائیے کہ شان ہے ان شہزادوں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ ان کی خدمت کے لیے دحیہ تو زمین سے اپنے باغ سے لاتا ہوگا، میں جنت سے لے کر آتا، اور میں نے جنت سے لانے ہیں۔ اور اسی وقت اپنا بازو بلند کر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنتی پھل دونوں شہزادوں کو عطا فرمائے۔ یہ شان ہے ان شہزادوں کی کہ اللہ نے تو ان کے ناز یوں اٹھائے ہیں، ان کے لاڈ یوں اٹھائے گئے ہیں۔ تو پھر کیوں کر یہ ہوا کہ جو ایسے ناز سے پالے گئے، اتنے لاڈ اٹھائے گئے، انہی سے یہ قربانی لی گئی، انہی سے اس قسم کی آزمائش لی گئی۔ اس پر یقیناً ہم حضرت بالکل ایک دیکھا جاتا ہے نا کہ جن کے سب سے زیادہ لاڈ اٹھائے جائیں، جن سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور اتنی بڑی آزمائش چھوٹی بھی نہیں، یقیناً یہ کائنات کی نظر نے ایسی قربانی اور کہیں نہیں دیکھی ہے، یہ مثال یہ نظیر اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ ناز پالے اور اتنی بڑی قربانی انہی سے۔ دیکھیں جتنا بڑا مقام ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہے، جتنا بڑا فضل و کمال ہے، اتنی ہی بڑی قربانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہی تھی آپ حضرت دحیہ کلبی کی، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی 5 شعبان، آقا کریم نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی گھٹی لعاب کو دیا حضرت امام حسین کو۔ کیا شان ہے! دیکھیں جس کی پہلی گھٹی، پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب ہو، اس کے صبر کا کوئی پیمانہ کائنات بتا سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بالکل بالکل۔ اور حلوم ناز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کے چوم رہے تھے گلے کو، تو جبریل آ گیا
کہنے لگا کہ جس گلے کو آپ حضور اپنے کافوری لبوں سے چوم رہے ہیں تو وہ یہ یہاں پر میدان کربلا میں چھریاں چلیں گی، اسی گلے کو کاٹا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ آزمائش ٹال دیں، یہ واقعی نہ ہو۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم آتینا صبرا واجرا حسینا، اے اللہ حسین کو اس پر استقامت عطا فرمائیں اور اس پر صبر عطا فرمائیں اور صبر کا اجر عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بھی پیار کر رہے ہیں جو حسین کے قدموں کی خاک پا کو چوم رہا ہے۔ بالکل ایک گلی سے گزر ہوا آپ کا تو صحابی بچے کھیل رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو وہاں سے پکڑا، اٹھایا، اسے چوما، پیار کیا، شفقت فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کوئی خاص بچہ تھا؟ تو رحمت دو عالم نے فرمایا ہاں یہ خاص بچہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے حسین کے قدموں کی دھول، مٹی، خاک راہ اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی ہے، میں ایسے کیوں پیار نہ کروں؟ میں روز محشر اس کے والدین اور اس کی بخشش بھی کرواؤں گا، شفاعت بھی کروں گا۔ تو مقام جتنا بڑا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تربیت ہی ایسی دی تھی، تربیت ہی ایسی دی تھی کہ وہ جن کے جھولے جبریل جھلاتے ہوں، تو وہ معرکہ کرب و بلا میں دین اسلام کو بچانے کے لیے جب اسلام کو ضرورت پڑے تو وہ خون حسین سے آبیاری دین کی ہو جائے۔ اور حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر تاریخ عالم میں بہت سے واقعات ہیں قربانیوں کے، شخصی قربانیوں کے، بہت لوگوں نے قربانیاں دیں اسلام کے لیے، لیکن جو اجتماعی گھرانے کی، کنبے کی، فیملی کی قربانی رسول اللہ کے نواسے کے، رسول اللہ کے گھر کے حصے میں آئی، یہ کسی اور کا مقام ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ حصہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا تھا جو رسول اللہ کے حصے میں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ انبیاء شہادتوں کی دعا مانگتے رہے، خود نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی دعائیں مانگتے رہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، حسین کی شہادت دراصل میرے نبی کی شہادت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری شہادت نہیں ملی، لیکن فرمایا حسین کی شکل میں مجھے بھی شہادت ملی، وہ جام شہادت نوش کیا، اور وہ مقام اور شہداء تو ان کے گھر کے غلاموں میں سے ہیں۔ تو وہ شہادت کیا ہے؟ تو جو شہادت آپ نے جہاں مرتبہ اور کوہ گراں استقامت کے جو آپ پہاڑ بنے وہاں پر مظاہرہ پیش کیا، تاریخ عالم اس کا کوئی مثال دے ہی نہیں سکتی۔ یہ رسول اللہ کے گھر کی تربیت تھی، ورنہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اسلام پر امام حسین کا احسان ہے۔ بے شک بے شک، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ بے شک، حسین آج بھی سجدے میں ہیں، اور حسین محشر میں بھی سجدے میں ہی ہوں گے۔ بے شک، اور کائنات میں کھربوں مسلمانوں، اربوں مسلمان روز جتنے سجدے اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یہ اس حسین کے ایک سجدے کا بدلہ ہے جو انہوں نے کرب و بلا کے میں تپتی ہوئی صحراؤں میں خون کے لباس سے وہ جو سجدہ ریگزار کربلا پہ دیا، ہم جو سجدے کر رہے ہیں یہ ان سجدوں کا صلہ ہے، یہ ان کا ہی کرم ہے۔ اور حضرت امام حسین وہ کیا بات کہی تھی، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے،
تو جتنا بڑا مقام ہوگا اللہ اتنی بڑی آزمائش میں سے اسے گزارے گا. اور پھر آزمائش کے بعد مرتبہ کیا ملا کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے, میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے. تو یہ مقام بندگی کی انتہا ہو گئی. بالکل بالکل ایسے. اور کہا میں تیرے دین کے لیے, تیرے محبوب اپنے نانا کے دین کے لیے, جس دین کے لیے انہوں نے پتھر کھائے, ان کے جسم کو لو لہان کیا گیا, جس دین کے لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نبیوں سے زیادہ مشکلات اٹھائیں, آج حسین اسی کا بیٹا اس کے اپنے نانے کو, اس کے دین کو بچانے کے لیے یہ علی اکبر بھی قربان کر رہا ہے, علی اصغر بھی قربان کر رہا ہے, اونو محمد اور یہ سب اپنے نانے کے دین پر قربان کر رہا ہے. اسی لیے تو کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہر کربلا پہلے ہونی ہے, حق کو باطل سے ٹکرانا پڑے گا. وقت کے یزید کے سامنے گردن نہ جھکانے کا درس یہی حسینیت ہے نا. بالکل بالکل پھر حسین بنتا ہے. بالکل بے شک ایسا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ وقت کے یزید کے ساتھ ٹکرانا ہی تو حسینیت ہے, باطل کے آگے ڈٹ جانا ہی تو حسینیت ہے. اور پھر شاعر لکھتے ہیں کہ آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. سلام کرتا ہے تجھے حسین زمانہ, سلام کرتا ہے تجھے حسین زمانہ, سلام کرتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لکھتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بہت ہی خوبصورت نقطے پر گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیر طریقت صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں, ترجمان ہیں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب پاکستان کے, اور بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اپنے نہایت ہی میٹھے اور خوبصورت انداز میں. وہ نقطہ, وہ فلسفہ, وہ درس جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بڑی قربانی سے ملتا ہے. جی حضرت, گفتگو ہو رہی تھی حضرت امام حسین کی قربانی پر. دیکھیں ہر یزید کے سامنے, یزید وقت کے سامنے ڈٹ جانے کا نام حسین ہے, بالکل حسینیت ہے. بالکل. حسین ایک چھوٹا سا پیغام نہیں ہے, حسین ایک عالمگیر آفاقی پیغام ہے ایسے ہی جو پوری انسانیت کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام دیتا ہے. اور اپنی گردن کٹوا لینا تو قبول کرتا ہے, لیکن جھکانا قبول کرنا حسینیت نہیں ہے. بالکل. حسین ایک مذہب کا نام نہیں ہے, بالکل. حسین ایک عقیدے کا نام نہیں ہے, حسین عالمگیر پیغام ہے, آفاقی. ہر مذہب, ہر قوم کے لیے حسین حسین ہے. انسان کو بیدار تو ہونے دیں, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. تو کیا کربلا کے اس فلسفے میں کیا راز چھپا ہے کہ آج تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد ہر دل میں بھی حسین ہے, ہر گھر میں بھی حسین ہے, ہر کریے, ہر کوچے, ہر کونے, ہر مسجد, ہر محراب, ہر مصلی پہ حسین ہے. بالکل ایسا ہے. تو کیا راز تھا جو آپ کو جامع سرمدی دے گیا, جو ابدی حیات آپ نے جو پیغام دیا, ابدی حیات کا پیغام دیا. یزید مٹ گیا, یزید
کا کوئی نام نہیں رکھتا، حسین ہر سینے میں موجود ہے۔ تو وہ کیا پیغام ہے؟ آپ نے کرب و بلا کے ریگزاروں میں، تپتے صحراؤں میں، آج کے اس جدید دور میں ہم وہ تصور نہیں باندھ سکتے بالکل کہ ایسا اس ہے۔ ٹائم کتنی گرمی کا عالم، کتنی پیاس کا عالم، کتنی شدت پیاس کا، گرمی کا، دھوپ کا عالم، کرب و بلا کا وہ دہکتا ہوا ریگزار، انگاروں پہ قرآن پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور خون سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ فاطمہ کے لال کا ہی کام بے تھا۔ شک، بے شک۔ وہ درس دے گئے کہ بچے چلے جائیں، جان چلی جائے، اکبر اور علی اصغر قربان ہو جائیں، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ اکبر، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ سجدہ شبیری جو انہوں نے ادا کیا وہ کیا ہے؟ جب آپ کا سر سجدے میں، جب آپ عصر کا ٹائم ہوا تو شمر لعین جس نے آپ کا سر اتارا، وہ بدبخت ازلی، آپ نے کہا شمر تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نانا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں جو ایک بار رونے کے قریب تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں ہوتے، جبریل کو حکم ہوا، میرے بھائی حسن نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو کسی نے ہرنی کا بچہ تحفے میں دیا، تو وہ اس ہرنی کے بچے کو لے کر گھر آئے، تو میں چھوٹا تھا تو میں بھاگ کے گیا کاشان نبوت پر اور ضد کی کہ مجھے بھی بچہ چاہیے ہرنی کا۔ بچہ تو نہیں تھا، کوئی تحفے میں لایا تھا، تو قریب تھا کہ میں روتا، میری آنکھ سے آنسو نکلتا، ٹپکتا۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا جبریل، اگر حسین رو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو عرش پر کرو بیاں بھی رونے لگ جائیں گے۔ اس جبریل نے اس ہرنی کو حکم دیا، وہ خود ہرنی اپنا دوسرا بچہ لے کے اللہ، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اللہ، یا رسول اللہ، ایک بچہ تو میرا کوئی آپ کو دے گیا تھا، دوسرا بچہ مجھے حکم ہوا، میں حسین پہ وار رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر حسین رو پڑا تو فرشتے رو پڑیں گے، کرو بیاں رو پڑیں گے، عرش کا دل دہل جائے گا۔ کریم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، رحمت دو عالم کی، کہنے لگے مولا تو بڑا بے پرواہ ہے، ایک یہ مقام ہے کہ آج حسین کا اتنا رونا برداشت نہیں ہو رہا، ہرنی کو خود حکم دیا، بچہ دے گئی، اور ایک وقت وہ ہوگا جب میرا حسین تپتے صحراؤں پہ علی اکبر اور علی اصغر اور قاسم و عباس کو کٹوا کر اپنا سجدہ بارگاہ رب العزت میں ادا کرے گا، تو وہ میں حسین ہوں۔ لعین شمر کو آپ نے کہا میں وہ حسین ہوں کہ تیرا مقدمہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں آئے میرے نانے کے پاس، چھوٹا سا تھا، تجھے حد لگنی تھی شراب کی، تو میں نے تو نے مجھے کہا کہ نانا جان سے سفارش کرو کہ مجھے معاف کر دیں، تو میں بچہ تھا معصوم، امام حسین کہنے لگے کہ میں نے اپنے نانا کو کہا کہ اس شمر لعین کو معاف کر دیں، تو میری بات منہ سے نکلی ہوئی نانا جان انکار نہ کر ٹال نہ سکے، حضور نے تجھے معاف کر دیا تھا، یاد کر میں وہی ہوں، اب تجھے اس لیے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے مارنا، لیکن اتنی مہلت ضرور دے دے کہ جب میں اس دنیا سے فانی سے جاؤں تو میری حسین کی یہ خواہش ہے سر سجدے میں ہو اور اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور میری گردن کاٹی جائے۔ تو اس نے اتنی مہلت دی یہ شمر لعین نے، اور جب آپ حالت سجدے میں گئے عصر کا وقت، تو آپ کی گردن اتار دی گئی،
تو حسین نے، امام علی مقام نے ہمیں درس دیا کہ سر سجدے میں سجدہ قضا نہ ہو سب کچھ چلا جائے، نماز قضا نہ ہو، اور پھر سنان بن انس کے نیزے کی نوک پر امام علی مقام کا سر کٹنے کے باوجود بھی بلند ہے، بے شک بے شک ایسا ہے۔ اور آپ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں۔ تو دوسرا درس یہ دے گئے کہ لوگوں، حسین سے پیار کرنے والوں، حسین کا دوسرا درس یہ ہے کہ نیزے کی نوک میں بھی تمہارا سر چلا جائے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹنے پائے۔ بالکل بالکل افسوس امت مسلمہ ہم آپ کے اس عالمگیر پیغام کو بھول چکے ہیں، نماز ہم سے دور ہو گئی، یاد خدا سے ہم بیزار ہو گئے ہیں۔ اور حضرت یہ ہے کہ جو ان آخری لمحات میں ظاہر حیات طیبہ کے نماز اور پھر قرآن کریم اور قرآن حمید سے محبت، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک آج جب لوگوں کا دن گزرا اور 10 کی رات شروع ہو رہی ہے، شب عاشور، جو شب عاشور کی خاص عبادت آپ نے کی ہے، پوری رات جو آپ نے گریہ گزاری اللہ کو منانے میں، قرآن مجید، نوافل، دیکھیے آپ کو علم ہو کہ صبح میں نے چلے جانا ہے دنیا سے، بالکل تو آپ کا کیا اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی۔ حسین تب بھی اپنے خانوادے کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہیں، پوری رات اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، بیبیاں تلاوت کر رہی ہیں باپردہ، بالکل اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے تطہیر کی گواہی قرآن دیتا ہے ان کی چادروں کو کون اتار بے سکتا ہے؟ شک بے شک ایسا ہے۔ وہ اندھا نہیں ہو جائے گا بالکل کہ ان مقدسات وہ حرم نبوی کی طرف آنکھ بھی میلی دیکھے، بے شک اور ایسا ہوا کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنا چاہا تو اس کی بینائی سلب ہو گئی۔ بے شک بے تو شک یہ ایسا ہمارا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے بالکل کہ نبی کے گھرانے کی تطہیر کی قسمیں جس کی رب قرآن کھاتا ہے، حضرت جب رب باپردہ بیبیاں، سورج کو غروب کر سکتا ہے، جب سورج کو حکم ہو سکتا ہے کہ تو پلٹ جا، تو سیدہ انسانوں کا کی اوقات کیا ہے؟ سیدہ کا بال مبارک سورج نہیں دیکھ سکا، بالکل ان کا پردہ وہ محشر کے دن بھی کہے گا بے شک کہ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اے فرشتوں پردہ کر لو، نبیوں پردہ کر لو، نبی ہے معصوم، بالکل ان الخطا، گناہ ہی نہیں کر سکتے، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں جو گناہ کر نہیں سکتے، ان سے کہہ رہا ہے کہ پردہ کر لو۔ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ کا یہاں سے گزر ہونا ہے، تو محشر کے دن جن کے پردے کا یہ مقام ہوگا، دنیا میں ان کا پردہ کسی کی جرت نہیں ہے بالکل بے شک کہ وہ ان کو با پردہ کر سکے، بے شک بے پردہ کر سکے۔ تو یہ کربلا کا درس ہے، امام حسین نے یہی پیغام دیا کہ جان چلی جائے نماز نہ جانے پائے، بالکل بالکل ایسا اور گھر لٹ جائے تلاوت کلام مجید نہ ختم ہو، اور وقت کے یزید کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا مت۔ جب دین اسلام پر کوئی وقت آ جائے تو اپنا خون بھی بہا دینا۔ وہ بچے جو جان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے دینا، یہ صرف حسین کا ہی کام تھا۔ اور حضرت ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ کل یوم عاشور کے خاص اعمال کیا ہیں، خاص کرنے والے کام؟ یوم عاشور بہت بڑا دن ہے، کئی انبیاء کی وصال و ولادت ہے اس میں۔ میرے اہل سنت کے نزدیک جو حسین آخری کام کر گئے اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل ایسا۔ آپ نے سر نیزے پر رکھ کے تلاوت نہ چھوڑی، اور گردن میں کٹوا کر سجدے میں سجدہ نہ چھوڑا۔ بالکل تو یہ اعمال، یہ تو ہمیں روز مرہ کے اعمال ہیں، ہمارے کرنے چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور عاشورے کے دن تلاوت کثرت سے کریں، اور ان کو احصال ثواب کیجیے، آل رسول کو، اصحاب رسول کو۔ ہم محبت صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم مودت اہل بیت کے بھی قائل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ حق ہیں، وہ حضور کے جانثار تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن میرے نبی پر قربان کر دیا، اور
صحابہ بھی اہل بیت کے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور یہی رواداری کا پیغام بالکل بالکل ایسے ہے. یوم عاشور کے دن امت مسلمہ کو، امت وحدت کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، عالم کفر کو ہم دیں کہ جب حسین کا دن آتا ہے تو یہاں کوئی ایک مسلک حسین کا غم نہیں مناتا، بالکل یہاں ہر کلمہ گو غم حسین میں ہے، اس کا دل بھی اشکبار ہے، اس کی روح بھی رو رہی ہے، اس کی آنکھیں بھی غم حسین میں اشکبار ہیں کہ وہ جو نواس رسول، جگر گوش بطول، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے پیارے حسین اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ظلم ہوا، اور رہتی دنیا تک یزید پر لعنتیں برستی رہیں گی، اور حسین کو اور حسینیت پر سلام پیش کرتے رہیں گے. تو یہ رواداری کا پیغام، اخوت کا پیغام، محبت کا پیغام، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ عاشورہ کے دن بھی ہم سب ایک ہو کر ان کی یاد منائیں، اور اللہ تبارک و تعالی غم حسین سلامت رکھے، اور بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے میں امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، آمین آمین اور آمین. یہی حسینیت ہے. بالکل ایسا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کی جو ترکیب بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس پر دیکھیے، روشنی. روزہ نوافل میں سے سب سے مرتبہ اور افضل اور فضیلت والا 9ویں 10ویں کا روزہ ہے. ایسے ہی 2 دن روزے رکھنے ہیں آپ نے، اور یہاں تک آیا کہ جس نے عاشورہ کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نفلی عبادات میں سے سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے، اور یہ طریقہ کار مسلمانوں کا شروع سے آیا ہے کہ وہ عاشورہ کا دن روزہ رکھتے ہیں، اور 9ویں اور 10ویں محرم کو دن روزے سے گزارتے ہیں، راتیں دن سیام میں، راتیں قیام میں، اللہ کی یاد میں، حسنین کریمین کے ذکر میں، ان کی محافل میں، ان کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور یہی ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے. تو ہمیں 9ویں 10ویں محرم کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں ذکر حسین اور عظمت حسین اور فضائل امام حسین سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت اہل بیت و صحابہ پہ زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین 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 ثم آمین. بالکل بالکل ایسا ہے کہ آج کی رات قیام میں اور کل کا دن سیام میں گزارنا ہے. کل کے دن کے روزے کی فضیلت اور آج کی رات کی عبادت کی فضیلت جو احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ آئی ہے، وہ بالیقین اس بات کی پھر گواہ ہے کہ انسان رات جو ہے وہ عبادت میں ہی گزارے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جن سے رب پہلے ہی راضی ہے، وہ جنہیں رضا کا مجدہ سنایا ہوا ہے، وہ جن کی وجہ سے اللہ سب سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ آج کی رات رب کو مناتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، ناشکری منہ پر لائی ہی نہیں، بے صبری کے الفاظ منہ پر آئے ہی نہیں، نہ کوئی سسکی ہے نہ کوئی آہ ہے، فقط ہے تو رب کی رضا پر خاموشی کے ساتھ راضی رہنا ہے. ہاں، جہاں پر صبر کرنا تھا وہاں پر آل نبی نے شکر کر کر دکھایا ہے. یہ رات ہے جہاں پر صبر کی رات گزارنی تھی، وہاں میرے امام نے شکر کی رات گزاری، یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ یہ جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو قبول و منظور فرما، حرف شکایت لیکن زبان پر نہ لائے. صبر اس کمال کا کر گئے کہ صبر کو بھی آپ پر ناز ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم اس رات کو جو اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح گزارے، اور کل کے دن کی جو فضیلتیں ہیں، جو نور کی بارشیں ہیں، اللہ حسنین کریمین کے صدقے ہمیں اس میں سے حصہ عنایت فرمائے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت دیا، اپنا بہت قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی وقت ضرور لیتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ایک بار پھر کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام.
حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ کر بو بلا کہہ کے